ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی بات فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور خاص طور پر یہ بات فرمائی کہ توریت ہم نے عطا کی، اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی کہ انہی میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے جبکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے ذریعے اصل میں امت محمدیہ علی صاحبہا الفتحیہ والسلام کو اس بات کا سبق دیا کہ اللہ کا قاصد آدمی اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کے اندر دو صفات ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام انہی بندوں سے لیں گے جن کے اندر دو صفات خاص طور پہ موجود ہوں۔ ایک یہ ہے بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو پیشوا بنایا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا اس اعتبار سے کہ وہ نبی کا پیغام دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ ان کے اندر دو صفات تھیں۔ ایک فرمایا لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ ہمارے اپنے عرفی اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے صبر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مصیبت کے موقع پر صبر کو خاموشی بیٹھ جانا، اس کا نام صبر ہے۔ حالانکہ عربی کے اندر صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عربی کے اندر صبر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر تین چیزوں پر صبر کا اطلاق ہوتا ہے، تین چیزوں پر صبر کا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے اصل میں صبر کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے صبر کے معنی ثابت قدم کے ہیں، کسی چیز پر ثابت قدم ہونا، کسی چیز پر باقی رہ جانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور عرفی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے صبر تین چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعات، یعنی اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، ایک کام کر رہے ہیں تو اسی پر جمے رہنا، جس کو دوسرے الفاظ میں استقامت کہا جاتا ہے۔ اور استقامت سب سے بڑی چیز ہے۔ عمل آدمی جذبات میں کر لے یہ کمال نہیں ہے، بلکہ عمل تھوڑا ہو اور اس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، ثابت قدمی ہو، یہ اصل کمال ہے۔ اس لیے استقامت کے متعلق کہا گیا کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر قرآن مجید نے حضور کو یہ فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت بہت بڑی چیز ہے۔
بلکہ ایک بات جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ الاستقامت اشد فوق الکرامہ او کما قال، فرمایا کہ استقامت کرامت کے اوپر بڑی چیز ہے۔ کرامت اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں سے بعضوں پر خلاف واقعہ، خلاف عقل کوئی چیز ظاہر فرما دیں، یہ کرامت ہے۔ جیسے اولیاء کرام سے ہمارے کرامات ثابت ہیں اور اولیاء کرام سے کرامات کا وجود ہے، تو یہ کرامت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے۔ کسی عمل پر ثابت قدمی مل جانا، کسی عمل کو مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق حاصل ہو جانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور استقامت اور صبر علی الطاعات کا یہی مطلب ہے کہ آدمی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ثابت قدم رہے۔ اور دوسرا ہے صبر علی المصائب، صبر علی المصائب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفتوں پر، آزمائشوں پر، بیماریوں پر، ناگوار چیزوں پر، خلاف چیزوں پر آدمی ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو ٹالنے کی دعا کی درخواست کرتے رہے، عافیت مانگتے رہے، یہ ہے صبر علی المصائب۔ اور مصائب مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مختلف چیزوں کے مصائب ہوتے ہیں۔ مصیبتوں پر جزا فضا کرنا، شکوہ شکایت کرنا، نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، یہ ایک ایمان والوں کی صفت نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کی علامت یہی ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایتیں نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ فرمایا لما صبروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر علی المصائب بھی یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ تو ایک صبر علی الطاعات ہے، اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رہنا، دوسرا ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پر، آزمائش پر، آفت پر ثابت قدم رہنا، اور تیسرا ہے صبر عن المعاصی۔ اور یہاں صبر کا مطلب ثابت قدم نہیں ہے، یہاں صبر معنی باز آنا، ہٹ جانا، اور صبر علی المعاصی کا مطلب ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، گناہوں سے اپنے آپ کو ختم کر لینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو مستقل بچائے رکھنا، یہ تین صفات پر صبر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں میں سے انہی کو پیشوا بنایا، انہی کو ایک مقتدی بنایا، انہی کو قابل عمل بنایا، انہی کو حجت بنایا، اور انہی لوگوں کو لوگوں کے واسطے ہدایت دینے کا ذریعہ بنایا جن کے اندر یہ خاص طور پر صفت رہی کہ لما صبروا، مصائب پر بھی صبر کیا، اطاعت پر بھی ثابت قدم رہے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیشوا بنایا۔ گویا یہ ایک اعتبار سے امت محمدیہ کو تسلی دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اندر جب یہ صفات موجود رہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو پیشوا بنایا، ان سے ہدایت کا کام لیا، مخلوق کو ان سے رہنمائی کی۔ تو اس امت کے وہ افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نے علماء بنایا یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کا کام کرنے کے لیے انتخاب فرمایا، ان کے لیے بھی بنیادی طور پر یہ شرط ہے کہ وہ لما صبروا، صبر والی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔ دنیا والوں سے اجرت مانگنے کے بجائے، دنیا والوں سے امید رکھنے کے بجائے، جب انسان کوئی حق کام لے کر اٹھتا ہے، کوئی کام لے کر اٹھتا ہے تو حالات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ آیت علماء کے لیے اور خاص طور پر دین کے کام کرنے والوں کے لیے بہت امید افزا ہے۔ دین کے کام کرنے پر مختلف قسم کے جو حالات آتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل جو پیش آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے طعن و تشنیع کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو فرمایا لما صبروا، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ آدمی صبر کے ساتھ رہے، استقامت کے ساتھ رہے، معاصی سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، تو یہ صفات جب رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ایسے ان کو دین کا پیشوا اور دین کا مقتدی بنائے گا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، دو صفات ہیں دین کے پیشوا، دین کا کام کرنے والوں کے لیے دو صفات ہونا ضروری ہیں، ایک صبر کی بات کہی اور دوسرا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر یقین کرتے تھے، ہماری آیات کا یقین کرتے تھے۔ گویا یہ بتلا دیا کہ دنیا کے اوپر جو حالات آئیں گے یہ تصور رکھنا چاہیے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا اجر، میرا معاوضہ اللہ کے پاس موجود ہے،
اور یہ حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ مجھے ان حالات پر ثابت قدم رہنا ہے، ان حالات پر میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے خاموش رہوں گا تو اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنایا۔ گویا یہ تسلی دی گئی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ دین کے کام کرنے والوں کو، کوئی کام لے کر اٹھنے والوں کو مختلف قسم کے مسائل اور حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان لوگوں کو صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے اور اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ اور جب دنیاوی اعتبار سے معاملہ ہے تو اخروی اعتبار سے، چونکہ ان کو آخرت پر یقین ہے، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے پاس میرے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ۔ جب یقین ہے تمہارا اللہ کی ذات پہ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج دنیا میں یہ باطل پرست طاقتیں، آج دنیا میں یہ باطل لوگ، آج دنیا میں ناحق لوگ اہل حق مسلمانوں پر، اہل حق لوگوں پر مختلف قسم کے سب ظلم کرتے ہیں، مختلف قسم کے مظالم ڈھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کو بار بار جب بتلایا جا رہا ہے کہ یہ توحید اصل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو، اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، تو ظالم آدمی اپنے ظلم کی طاقت میں اور اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر آج اختلاف کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اہل حق کو اور اہل ایمان کو، یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے تم نے یہ امید کر رکھی ہے کہ کل قیامت میں اللہ ان کو بدلہ دے گا، تو ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جن چیزوں کے متعلق یہ اختلاف کرتے ہیں، جن چیزوں کے متعلق یہ اختلاف کرتے ہیں، آخرت کے متعلق یا دین کے متعلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلہ کرے گا اس اعتبار سے کہ مؤمن کو جنت کی شکل میں انعام ملے گا اور نافرمان کو جہنم کی شکل میں بطور سزا کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر بار بار یہ فرما دیا کہ یہ بدلہ ملنے والی چیز قیامت ہے، اور قیامت زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے تم کو تسلی رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مشرک آدمی، اللہ تعالیٰ کا نافرمان آدمی اعتراض کرے اور یہ کہے کہ صاحب دو باتوں کو میں مانتا ہی نہیں، ایک تو یہ کہ ہم اللہ ہی کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ہی کو ہم نہیں مانتے، آپ کا رب فیصلہ کرے گا تو ہم رب ہی کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت والجلال نے پھر اپنی توحید کی نشانی کو بیان فرمایا۔ دوسرا یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت ہی کو نہیں مانتے، یعنی دو باتیں فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا رب ان کافروں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ ہماری آیات کا یقین رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کا رب فیصلہ کرے گا، تو رب فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ رب ہی کو نہیں مانتے۔ دوسرا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، تو وہ قیامت کے دن ہی کو ہم نہیں مانتے۔ گویا یہ دو مشہور اعتراض ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے، ایک اہل ایمان کا، ایک مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ رب ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا پروردگار ہے، وہ رب کو مانتا ہے، لیکن غیر مسلم رب کو نہیں مانتا۔ دوسرا مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت ہوگی اور جزا کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان فیصلہ کرے گا، اہل حق کو جنت کی شکل میں، اہل نار کو جہنم اور اہل کفر کو جہنم کی شکل میں۔ تو قرآن نے یہ بات کہہ دی ان ربک هو یفصل بینہم، آپ کا رب فیصلہ کرے گا تو رب کو مانیں گے، تب تو رب کی بات کو مانیں گے۔ لہذا کافر آدمی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ میں رب ہی کو نہیں مانتا۔ دوسرا آپ کا رب فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، تو میں قیامت ہی کے دن کو نہیں مانتا۔ یہ دو شبے ہو سکتے ہیں کہ میں رب کو نہیں مانتا، میں قیامت کو نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس پیدا ہونے والے شبہے کا، اس پیدا ہونے والے خیال کا دفع فرمایا، اس اعتراض کا جواب فرمایا اگلی آیتوں کے اندر۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔